تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للقاضی عیاض بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درس ہمارا جاری ہے۔ 9 فصلیں 9 سبق ہمارے اس حوالے سے ہو چکے ہیں۔ آج 10ویں فصل 10واں سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے گا۔ چونکہ یہ باب جیسا کہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ ان آیات کو بیان کرنے سے متعلق ہے جن میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بین بالکل واضح ہے۔ ان آیات کا تذکرہ چونکہ اس باب میں کر رہے ہیں اور 9 فصلیں اسی حوالے سے ذکر کی ہیں۔ اب یہ آخری فصل یہاں پر ذکر کی ہے کہ وہ باتیں کہ جو پیچھے گزر چکی ہیں ان کے علاوہ کچھ متفرق مقامات، الگ الگ مقامات قرآن پاک سے قاضی عیاض مالکی اس فصل کے اندر، اس سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ تو تقریباً 7 باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ یہ آخری فصل کے اندر، 10ویں فصل کے اندر 7 باتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ بعض پر مختصر کلام کیا ہے، بعض پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر اختصار کے ساتھ اور اس کا خلاصہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو فقط اشارے کے طور پر ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ واقعہ معراج سے بھی ہوتا ہے۔ واقعہ معراج تفصیل کے ساتھ بھی ذکر کریں گے، لیکن یہاں پہ فقط اشارہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ السلام کا درجہ یہ واضح ہے، ان میں سے وہ آیات ہیں جن میں واقعہ معراج کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروائی۔ اور وہ 2 مقام ہیں جو قرآن پاک میں ہیں۔ ایک سورۃ الاسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی آیت میں معراج کے اسراء کے ابتدائی حصے کا ذکر ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اور دوسرا مقام سورہ والنجم ہے جس میں معراج کے دوسرے حصے کا تذکرہ موجود ہے کہ والنجم اذا ہوا، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم وہ جب وہ معراج سے اترے۔ یہ 2 مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یہ فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی یہ جو معراج ہوئی، اسراء ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات تھیں، نشانیاں تھیں، عجب نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، ان کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مشاہدہ کروایا اور اس مشاہدے کے وقت آپ کا جو دل مبارک تھا وہ بھی بالکل بیدار تھا، جو ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کی آنکھیں بھی ایسی تھیں کہ ان نظاروں کا، ان آیات کا، نشانیوں کا مکمل طور پر آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں الفصل العاشر فیما اظہرہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ العزیز
من کرامته علیہ ومکانته عنده وما خصه به من ذلك سوا من انتظم فيما ذکرناه. یعنی اب یہاں پر جو حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور وہ باتیں کہ جس میں حضور علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے، یہ ان کے سوا ہے کہ جو پیچھے ہم ذکر کر کے آ چکے ہیں. من ذلك ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم ومن طوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. کہ یہ جو قصہ ہے ایک تو سورہ اسراء کے اندر ہے سبحان الذی اسرا، اور دوسرا ون نجم کے اندر ہے، اور اس قصے کے اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ جو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم منزلت، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجب نشانیاں دیکھنے پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. دوسری بات یہاں پر جو ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا. قرآن پاک میں اس کو واضح الفاظ میں بھی بیان کیا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر واضح موجود ہے. سب سے پہلی بات واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ عز و جل آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان پہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ کوئی بھی منافق یا کوئی بھی جو ہے مشرک یا کافر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اجازت دی ہوئی تھی. صحابہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود رہا کرتے تھے، اگرچہ کہ ان صحابہ کی حفاظت حضور علیہ السلام کے ذریعے ہو رہی ہو، اس لیے کہ احادیث میں واضح الفاظ میں موجود ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدید ہو جاتی، یہ تو عام معاملہ تھا نا، امن والا معاملہ تھا، یہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی. صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جنگ شدید ہوتی تھی تو ہم حضور کی پناہ لے لیتے تھے، حضور علیہ السلام کے قریب آ جاتے تھے. تو یہ حفاظت کے ذریعے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سعادت مل رہی تھی. لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے بہت سارے فوائد اور اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اسباب کا مہیا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اپنے ارد گرد حارس رکھے، محافظ رکھے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہو. توکل نام ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد خالی کے اسباب پر نظر رکھنا، اسباب اختیار کرنا اور نظر خالی کے اسباب پر ہونا. اپنے طور پر بندہ پوری تیاری کرے گا، لیکن جو نظر رکھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ رکھے گا کہ حفاظت کرنے والی، انتظام کرنے والی، رزق دینے والی، کفایت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے لیے انتظام کر رہے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کو باندھنے کے بعد اللہ عز و جل پر توکل کر، باندھنے کے بعد اللہ عز و جل پر توکل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو یہ اس کے اندر فائدہ حاصل ہوا. آنے والی امت کی وہ شخصیات کی جن کی جان کو کبھی بھی خطرہ رہے تو وہ اگر اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، سیرت کے مخالف نہیں ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ عز و جل آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ سے تشریف لا کر یا اپنا سر مبارک باہر نکال کر آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اب تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. یعنی جو حفاظت پر آتے تھے، ذمہ داری دیتے تھے اپنی، ان سے فرمایا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے میری حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے. آج بھی مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے حجرے سے لے کر ممبر شریف جو ہے اس کے درمیان ریاض الجنہ کہلاتا ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرہ مبارکہ ہے جہاں آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے ستون ہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، جن میں بعض اندر ہیں، بعض باہر ہیں، اور بعض کا آدھا حصہ اندر اور بعض کا آدھا حصہ باہر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا، ستون تھے موجود لیکن جس انداز میں آج ہیں ویسے نہیں تھے۔ یہ بعد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آنے والے حکمرانوں کے دور میں اس طرح کا بنا ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً ساری کی ساری ازواج مطہرات اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان تمام کے گھر یہیں پر تھے، جس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، مواج شریف ہے، قدمین شریف جس کو باب جبریل سے جہاں داخل ہوتے ہیں وہ مقام ہے، اصحاب صفا کا چبوترے والا پیچھے کی طرف کا مقام ہے، یا سر مبارک کی طرف کا مقام ہے۔ یہ سارے کے سارے یہاں پر ازواج مطہرات کے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے سے، یعنی رقبے کے اعتبار سے چھوٹے سے تھے لیکن عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑے تھے۔ تو ان کو ملا کر پھر یہ سارا کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کر دیا گیا تھا۔ تو اب یہ اس کے ارد گرد جو ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون آج بھی اس پر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الحرث۔ اسطوانہ عربی میں ستون کو بولتے ہیں، پلر کو بولتے ہیں، اور حرث کا معنی حفاظت کرنا ہوتا ہے، محافظ۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھا کرتے تھے تاکہ کوئی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے اس کی نسبت سے اس ستون کو اسطوانۃ الحرث کہا جانے لگا۔ آج بھی وہ ستون بطور نشانی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ذکر کی کہ ہجرت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، وہ ایک عجب واقعہ ہے کہ تمام کے تمام قریش اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ یعنی پوری ان کی دار الندوہ کے اندر مشاورت ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے جو شیطان آیا تھا شیخ نجدی کی صورت میں آ کے اس نے مشورہ دیا تھا، اور طے ہو گیا تھا کہ ہم نے اب نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینا ہے، قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کی کہ آپ مٹی لے کر ان کی طرف پھینکیے۔ وہ مٹی ان کی آنکھوں میں ایسی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی قرآن پاک میں اشارتاً سورہ یاسین میں بھی بیان کیا ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے حوالے سے کافر مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال دیں، یعنی غلط انداز میں آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کریں۔ وہ اپنی تدبیر وہ اپنے مکر کر رہے تھے، فریب کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو تیاری کر چکے تھے کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو قید میں ڈال دیں، یا کسی غلط انداز میں آپ کو شہر سے باہر کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ مٹی ان کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے۔ یہ پیش آیا۔ دوسرا، اس کے بعد دو باتیں اور ذکر کی ہیں کہ راستے میں جب آپ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک تو غار ثور کا واقعہ پیش آیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار ثور میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، اور اس غار کو صاف کیا، اندر بیٹھے آپ، اور تمام کے تمام سوراخ آپ نے بند کیے، ایک سوراخ کے اوپر آپ نے اپنا انگوٹھا رکھا جس پہ آ کے سانپ نے آپ کو ڈسا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، لیکن ایک بات مزید اس پر غور کرنے والی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سفر کے اندر خدمت کی، اور آپ کی آل نے جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ بے مثل اس طرح ہے
کہ صدیق اکبر کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ جس وقت آپ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کبھی آپ آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کیا کرتے ہو یہ؟ تو عرض کی کہ مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آپ پر آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، پھر یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ دائیں سے حملہ نہ کرے تو دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ الٹی جانب سے حملہ نہ کر دے تو الٹی طرف آ جاتا ہوں۔ تو جو خیال آتا ہے اس کی طرف چلتا جاتا ہوں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حفاظت اگر کرنی بھی ہو تو کسی بھی انداز میں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ غار ثور یہ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ خاص طور پر ہم جیسے افراد کے لیے تو چڑھنے میں بھی بہت اس میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ اس کو کافی جو ہے وہ عشاق جو ہیں انہوں نے اس کو سہل کرنے کی کوشش کی ہے، سیڑھیاں بنانے کی کوشش کی ہے جگہ بہ جگہ، لیکن اس کے باوجود چڑھنا اس پہ آسان نہیں ہے۔ بہت اونچا پہاڑ ہے، 5000 میٹر اونچا پہاڑ ہے تقریباً، بہت دیر لگتی ہے چڑھتے ہوئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 53 سال تھی اور صدیق اکبر کی 51 سال۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہاڑ کے اکثر حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طے کیا، پہاڑی پر چڑھنا۔ یہ قربانی ان کی تھی اور ان کے لیے سعادت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس انداز میں خدمت کر رہے تھے۔ پھر جب آپ غار ثور کے اندر دونوں صاحب تشریف فرما تھے، اللہ نے وہاں پر آیت بھی اس حوالے سے نازل فرمائی کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس واقعے کو ذکر کیا جو غار حرا کے اندر پیش آیا کہ اللہ نے ان کے اوپر سکینے کو نازل کیا۔ وہاں جو معاملہ پیش آیا کہ کفار مشرکین مکہ یہ حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ چکے تھے، وہاں پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کس طرح فرمائی کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا کی شرح میں فرماتے ہیں، اسی طرح امام بوصیری نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس غار پر تشریف فرما تھے اس غار پر مکڑی نے جالا بن دیا، اور ایسا جالا بنا جو انتہائی پرانا محسوس ہوتا تھا۔ تو وہاں جب کفار پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت کا ہے کہ جب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اتنا پرانا مکڑی کا جالا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اگر اندر جاتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، حالانکہ چاہ رہے تھے کہ وہ جھک کر دیکھ لیں، لیکن ان کے دل سے یہ بات نکال دی گئی۔ اسی طرح جو کبوتر کے انڈے تھے تو اس کو دیکھ کے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی انسان آتا تو کبوتری یہاں پر انڈے نہ دیتی، تو اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھانک کر غار کے اندر نہ دیکھ سکے، لیکن اگر جھانک کر دیکھ بھی لیتے تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ سکتے۔ اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، یعنی حضور تو کائنات کی جان ہے، روح ہے، آپ ہیں تو کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، وہ کہاں نظر آتی ہے؟ روح دیکھی کسی نے؟ کبھی نہیں دیکھی۔ تو اگر وہ جھک کر دیکھ بھی لیتے تو کائنات کی جان وہاں پر موجود تھی، جان تو نظر آتی ہی نہیں ہے، تو حضور ان کو نظر آتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ تو اس لیے بہرحال ان کے دل سے یہ بات نکال دی گئی کہ کفار مکہ وہاں پر جھانک کر دیکھ سکیں۔ اسی طرح درمیان میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ سراقہ بن مالک جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور ایک قوی شخص تھے، اور کفار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو انعام کی لالچ میں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضور نے زمین کو ارشاد فرمایا تو ان کے پاؤں پکڑ لیے، زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا، جس کے بعد سراقہ بن مالک جو ہے یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اور حضور نے ان کو بشارت دی تھی، غیب کی خبر دی تھی کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسرا یعنی ایران فتح ہوا، اور ایران فتح ہونے کے بعد جب کنگن لائے گئے تو فاروق اعظم کو وہ بشارت یاد تھی، حضور کی دی ہوئی خبر یاد تھی، تو ان کو بلا کے کسرا کے کنگن پہنائے تھے۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں، مردوں میں کہ صرف یہ سونے کے کنگن پہن سکے، باقی کسی کو پہننے کی
اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ یہ چند باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محافظ ہے، ان کی حفاظت فرمانے والا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ وعدہ فرما لیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، تو اب آپ کو نعوذ باللہ کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ دیکھیے وَمِن ذَلِكَ، انہی فضائل میں سے یہ فضیلت ہے عصمتہ من الناس، حضور علیہ السلام کو لوگوں سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بقولہ تعالی واللہ یعصمک من الناس، وقولہ تعالی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآیہ، وقولہ تعالی الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ تینوں باتیں ذکر ہو گئیں، پہلی میں سورہ مائدہ کا تذکرہ، دوسری میں سورہ انفال کا، اور تیسری میں سورۃ التوبہ کی آیت ذکر فرمائی۔ وما دفع اللہ بہ عنہ فی هذه القصة من اذاہم بعد تحرہم لہلکہ وخلوصہم نجیا فی امرہ والاخذ على ابصارہم عند خروجہ علیہم وذہولہم عن طلبہ فی الغار وما ظہر فی ذلک من الآیات ونزول السکینۃ علیہ وقصة سراقۃ بن مالک حسب ما ذکرہ اہل الحدیث والسیر فی قصة الغار وحدیث الہجرۃ۔ یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، یہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں جس کا خلاصہ ہو چکا۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الکوثر کا تذکرہ کیا کہ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اولاً تو یہ جان لیجئے کہ انا اعطیناک الکوثر یہ صیغہ ماضی کا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، تو حضور علیہ السلام کو کوثر دے دیا گیا ہے۔ معروف قول کے مطابق یہاں پر کوثر سے مراد یہ حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہوگا۔ وہاں پر حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو اس حوض سے پلائیں گے۔ ہر نبی کو حوض دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوض بے مثال ہوگا اور بے نظیر ہوگا، بہت بڑا ہوگا، جس پر آسمان کے ستاروں کی برابر جو ہے وہ پیالے وغیرہ رکھے ہوں گے، برتن رکھے ہوں گے، اور ان کی خوبصورتی کیسی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ کوثر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا، اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کو حق ماننا یہ ضروری ہے، حوض کوثر کو حق ماننا یہ ضروری ہے۔ جو حوض کوثر کا منکر ہو وہ گمراہ ہے، کیونکہ کثیر احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حوض کوثر کی خبر دی ہے۔ ہمارے یہاں دیگر باتوں کے علاوہ اس بات سے بھی ذہول ہے، یعنی لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حجاج بن یوسف کے زمانے میں پوچھا گیا کہ آپ حوض کوثر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور آ گیا کہ لوگ حوض کوثر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تردد کر رہے ہیں۔ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اتار۔ وہ یہ دعائیں کیا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ وہ حوض کوثر پر آنے کی دعا کرتے تھے کہ ہم حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں، لیکن ہمارا ذہول ہے، اس سے ہم عمومی طور پر غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے ہمیں پلائے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پلائے، اور ایک کاش حضور علیہ السلام پی کر پھر ہمیں پلائیں، تو یہ ایک الگ لطف ہوگا آپ علیہ السلام کی عنایتوں کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی عجب بات یہاں پہ ارشاد فرمائی، روایتوں میں موجود ہے کہ حوض کوثر میں جنت سے دو پرنالے گرتے ہیں، دو پرنالے گر رہے ہوتے ہیں جو جنت کی نہروں سے وہاں پر پانی آ رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈالے، تو کان میں ہم انگلیاں ڈالتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے، گرنے کی
آواز آ رہی ہوتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ وہی آواز ہے جو وہ پانی گر رہا ہوتا ہے، جھرنا گر رہا ہوتا ہے، اس کے گرنے کی آواز ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے۔ یعنی اس کی حقانیت اور صداقت کو اس انداز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، یعنی ایک قول تو یہ ہوا کہ اس سے مراد جو ہے وہ حوض کوثر ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا اور محشر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جبکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ حوض کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دی گئی ہے۔ یہ اس نہر کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مالک ہیں۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ انا اعطینا کل کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، خیر کثیر، ان کوثر یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جس کا مطلب بہت ہی زیادہ یہ ہوتا ہے۔ تو کوثر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی ہے۔ اور جب بہت زیادہ بھلائی دی گئی ہے تو اس کے اندر ساری کی ساری باتیں آ گئی، اس میں حوض کوثر بھی آ گیا، اس میں نہر کوثر بھی آ گئی، اس کے اندر جو ہے جتنی باتیں آگے بیان ہو رہی ہے سب کے سب اس کے اندر آ گئی کہ خیر، یہ حوض کوثر بھی خیر ہے، نہر کوثر بھی خیر ہے، آپ کی شفاعت بھی خیر ہے، آپ کے جو اولاد ہے وہ بھی خیر ہے، آپ کی امت یہ بھی خیر ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام خیر ہیں۔ تو خیر کثیر عطا کی گئی، یعنی آپ کو ہر طرح کی بھلائی اللہ تبارک و تعالی نے یہ عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام شفاعت یعنی شفاعت کبریٰ عطا کی گئی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے جس میں سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ تو آپ کو شفاعت کبریٰ یعنی ایسی شفاعت عطا کی گئی کہ جو بہت زیادہ ہے، جو تمام لوگوں کو عام ہے، یہ مطلب ہے انا اعطینا کل کوثر کا۔ جبکہ بعض علماء اس کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر معجزات ہیں، کثیر معجزات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ عطا کیے گئے۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے، 3000 سے، چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور آپ کی ذات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، معجزہ آ گیا، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی نبوت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، جس کا تذکرہ قاضی اعظم مالکی خود آگے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی نبوت یہ عام ہے، تمام لوگوں کو عام ہے، ہر جگہ پر ہے آپ کی نبوت، کسی مخصوص قبیلے کے ساتھ، مخصوص قوم کے ساتھ، مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت یہ عام ہے، جس کا تذکرہ خود فرماتے ہیں آگے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائی، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اپنی پہچان عطا فرمائی، اپنی ذات کے بارے میں وہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو کسی اور کو نہیں ملی۔ تو یہ بھی کوثر ہے، بہت زیادہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے وصال فرمایا، اس سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ابتر کہا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اولاد آگے نہ چلے، جس کی نسل آگے نہ چلے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے طعن کیا، یہ ان کی حالت تھی، اس درجے پر یہ پہنچے ہوئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی، انا اعطینا کل کوثر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا ایک معنی علماء نے یہ فرمایا کہ آپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالی نے کثیر فرمائی، کہ آپ کی جو اولاد چلی ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، حسنین کریمین سے چلی ہے، اور آج دنیا میں سادات کی تعداد لاکھوں کے اندر موجود ہے۔ کسی اور کی اولاد آپ کو اتنی نہیں ملے گی جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذریت آپ کے شہزادے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کی اولاد جتنی ملے گی
تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کثیر عطا فرمائی جو آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے، آپ پر جو شناعت کرنے والا ہے، آپ پر جو طعن و تشنیع کرنے والا ہے، وہی ابتر ہے. یعنی ایسا ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی خیر نہیں ہے، جس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور ابتر کا ایک معنی تنہا رہ جانے والا، کہ جس کی اولاد آگے نہ چلے. آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے اولاد رہ جائے گا، اس کی اولاد آگے نہیں چلے گی. آج دیکھ لیں کوئی بھی ہو، حضور علیہ السلام کا دشمن، اس کی کوئی اولاد ہے؟ ابو جہل کی اولاد پہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ہاں، ولید بن مغیرہ کی اولاد ہے؟ نہیں ملتی، کہیں بھی کوئی نہیں ملے گی. کسی بھی طرح حضور علیہ السلام سے جو دشمنی کرنے والا ہے اس کی اولاد آگے نہیں چلی. اور اگر بالفرض اگر ہو بھی تو کون منسوب کرے گا اپنے آپ کو اس کی طرف کہ میں ولید بن مغیرہ کی اولاد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک؟ یا ابو جہل کی اولاد پہ اپنے آپ کو کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. جس طرح اس کی مذمت کی گئی ہے تو وہ اس کی اولاد ہونے سے بھی اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا، آر محسوس کرے گا. لیکن کوئی سادات ہو، سید ہو، اور تحدیث نعمت کے لیے اگر بیان کرے کہ میں آقا علیہ السلام کی اولاد ہوں، تو کتنا بڑا شرف ہے. صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جب وہ یہ سنتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو پھر اس کی تعظیم کرتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی اولاد کے اندر برکت عطا فرمائی ہے. تو خود اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع فرماتا ہے کہ دشمنوں نے آپ کو ابتر کہا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اسی کی اولاد آگے نہیں چلنی، اور وہ حق اور سچ ثابت ہوا. دیکھیے وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالی، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے. فرماتے ہیں اعلمہ اللہ تعالی بما اعطاہ والکوثر حوضہ وقیل نہر فی الجنۃ وقیل الخیر الکثیر وقیل الشفاعۃ وقیل المعجزات الکثیرۃ وقیل النبوۃ وقیل المعرفۃ ثم اجاب عنہ عدوہ ورد علیہ قوله تعالی ان شانئک هو الابتر ای عدوک ومبغضک والابتر الحقیر الذلیل او المفرد الوحید او الذی لا خیر فیہ. یعنی ابتر کون ہے؟ جو انتہائی ذلیل ہے اور جو تنہا رہ جانے والا ہے، جس کی اولاد آگے نہیں چلنی، یا اس سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی خیر نہ ہو. اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چوتھا مقام جو ذکر کیا ہے وہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 مثانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان تینوں کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک کی ابتدائی 7 صورتیں ہیں. ابتدائی 7 طویل صورتیں ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ملا کر ایک. سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال ملا کر یہ ایک بنتی ہیں. تو یہ 7 صورتیں آپ کو عطا کی گئیں. یعنی قرآن پاک میں جو 100 آیتوں والی صورتیں ہیں وہ زبور مقدس، انجیل مقدس اور توریت مقدس 100 اور 200 آیتوں والی صورتیں ہیں، وہ ان کے برابر ہیں. یعنی پوری زبور مقدس اور پوری تورات مقدس یا انجیل مقدس، ان کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کو جو 100 200 آیتوں والی صورتیں ہیں وہ عطا کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کو بہت ساری صورتیں یہ الگ سے عطا کی گئی ہیں. تو 7 مثانی سے مراد جو ہے قرآن پاک کی ابتدائی 7 صورتیں ہیں، اور قرآن عظیم سے مراد اس کے علاوہ باقی تمام کی تمام صورتیں مراد ہیں. 7 مثانی سے مراد ابتدائی 7 صورتیں، اور پورے قرآن سے مراد جو ہے وہ والقرآن العظیم سے مراد ان 7 صورتوں کے علاوہ دیگر تمام صورتیں ہیں. یہ ایک قول ہے
کہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 صورتوں کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سبع مثانی سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ حضرت عمر، حضرت علی اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم کا فرمان ہے کہ سبع مثانی سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور باقی تمام کے ساتھ جو ہے یعنی والقرآن العظیم، 2 باتیں فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ سبع مثانی عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا، تو سبع مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ اور باقی والقرآن العظیم سے مراد دوسرا پورا کا پورا یہ قرآن ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سبع مثانی سے مراد قرآن مجید فرقان حمید میں جو مختلف بشارتیں آئی ہیں کہ فلاں کام کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، اور جو مختلف وعیدیں آئی ہیں کہ فلاں کام کرنے پر یہ وعید ہے، اسی طرح جو مثالیں بیان کی ہیں کہ ان کے لیے یہ مثال بیان کیجیے، ان کے لیے یہ مثال بیان کیجیے، یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، سبع مثانی سے مراد یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشیر بنایا، آپ کو نذیر بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو واعظ بنایا، نصیحت کرنے والا بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منعم علیہ بنایا، آپ پر نعمتیں کی ہیں اور آپ کے ذریعے دوسروں پر نعمتیں کی ہیں، یہ مراد ہے۔ اچھا، اب سورۃ الفاتحہ اصل جو زیادہ تر مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ اس پر ہیں کہ سبع مثانی سے مراد یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سبع کا مطلب 7 ہوتا ہے، تو سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ مثانیہ کے یہاں پر 2 معنی کیے ہیں، ایک مطلب ہے مثانیہ کا کہ بار بار کسی چیز کا ہونا، بار بار کسی چیز کا ہونا، تو چونکہ سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو بار بار چونکہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو سبع مثانی یعنی وہ 7 آیتیں کہ جو ہر رکعت کے اندر پڑھی جا رہی ہے، کہ تمام کے تمام واجبات، تمام کے تمام نوافل، تمام کی تمام سنتیں اور فرض کی ابتدائی 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں ان میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، ان میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا